جغرافیہ چھٹی جماعت سبق نمبر 4 موسم اور آب و ہوا۔ عزیز طلبہ، اس ویڈیو میں ہم موسم، آب و ہوا اور موسم کے مختلف اجزاء کی معلومات حاصل کریں گے۔ بھارت میں درج ذیل مقامات پر 10 جون کو موسم کی کیفیت دی گئی جدول کے مطابق ہے۔ اس جدول کی مدد سے سوالوں کے جواب دیجیے۔ سکھانے کے لیے ڈالے ہوئے کپڑے کس مقام پر جلد سوکھیں گے؟ کیوں؟ کس مقام پر کپڑے دیر سے سوکھیں گے؟ کیوں؟ ان مقامات پر فضا کی حالت ہمیشہ ایسی ہی رہیں گی یا اس میں تبدیلی آئیں گی؟ درج بالا ہر مقام پر 10 جون کی موسمی کیفیت مختلف ہے۔ کوچی میں موسم ابر آلود ہے، یعنی وہاں سورج کی روشنی نہیں ہے۔ ابھی ابھی بارش کا موسم شروع ہوا ہے، اس وجہ سے وہاں ہوا میں بخارات کا تناسب زیادہ ہے، اس لیے کپڑے جلد نہیں سوکھتے۔ بارش میں ایسی کیفیت آپ نے بھی محسوس کی ہوں گی۔ بھوپال میں تیز دھوپ ہے، گیلے کپڑوں کا پانی جلد بھاپ بن کر اڑ جائے گا اور کپڑے جلد سوکھ جائیں گے۔ مسوری خطِ سرطان کے شمال میں ہونے کی وجہ سے وہاں سورج کی گرمی کم ملتی ہے۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے ہوا سرد ہوتی ہے۔ سرد ہوا اور معتدل دھوپ کے سبب وہاں کپڑے سوکھنے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ فضا کی گرمی، عمل تبخیر نیز بہتی ہوا کی وجہ سے بھی کپڑے جلد سوکھ جاتے ہیں۔ اس طرح فضا کی حالت میں ہمیشہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ فضا کی ان تبدیلیوں کو ہم خود بھی محسوس کرتے ہیں۔ موسم کسے کہیں گے؟ کسی مقام کی مخصوص وقت میں موجود فضائی حالت کو ہم اس مقام کا موسم کہتے ہیں۔ مثلاً سرد موسم، گرم موسم، خشک موسم، مرطوب موسم وغیرہ۔ آپ کو بچپن ہی سے گرما، بارش اور سرما کے موسموں کا تجربہ ہے۔ 7 فروری تا 6 جون گرمی کا موسم تسلیم کیا جاتا ہے۔ 7 جون تا 6 اکتوبر بارش کا موسم اور 7 اکتوبر تا 6 فروری سردی کا موسم بھارت میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہر موسم کے لحاظ سے رہن سہن اور مخصوص لباس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے بارش کے موسم میں ہم بارش سے بچنے کے لیے رین کوٹ استعمال کرتے ہیں۔ سردی کے موسم میں گرم اور اون سے بنے لباس ہم استعمال کرتے ہیں، اور گرمی کے موسم میں مہین سوتی کپڑے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آب و ہوا یعنی کیا؟ ماہرین موسمیات کسی علاقے کے موسموں کا برسوں مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس مشاہدے کے ذریعے اس علاقے کے موسموں کی اوسط کیفیت طے کی جاتی ہے۔ موسموں کی طویل مدتی کیفیات کے اوسط کو اس علاقے کی آب و ہوا کہتے ہیں۔ مثلاً سرد و خشک آب و ہوا، گرم مرطوب یا گرم و خشک آب و ہوا۔ موسم کے مختلف اجزاء۔ آب و ہوا میں درجہ حرارت، ہوا، رطوبت وغیرہ کی وجہ سے موسم میں بار بار تبدیلی آتی ہے۔ یہ تمام موسم کے اہم اجزاء ہیں۔ ہمارے روزمرہ کے معمولات اور طرز زندگی پر ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ موسم کے ان اجزاء سے آب و ہوا کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ درجہ حرارت۔ زمین کی سطح سورج کی وجہ سے گرم ہوتی ہے۔ زمین کے گرم ہونے کی وجہ سے سطح زمین سے قریب کی ہوا گرم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہوا کی اوپری تہہ درجہ بدرجہ گرم ہوتی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سطح سمندر سے جس قدر ہم بلندی پر جائیں، درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح عام طور پر خط استوا سے قطبین کی جانب درجہ حرارت درجہ بدرجہ کم ہوتا جاتا ہے۔ ہوا کا دباؤ۔ ہوا وزن رکھتی ہے، اس وجہ سے ہوا میں دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ اس دباؤ ہی کو ہوا کا دباؤ کہتے ہیں۔ فضا کی سب سے نچلی تہہ پر ہوا کا دباؤ پڑنے سے ہوا کی کثافت بڑھ جاتی ہے۔
اسی لیے زمین سے قریب ہوا کا دباؤ زیادہ رہتا ہے اور بلندی کے مطابق وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ اسے ہوا کا عمودی دباؤ کہتے ہیں۔ حرارت کے فرق کی وجہ سے بھی ہوا کے دباؤ میں تبدیلی آتی ہے۔ یہ تبدیلی افق کے متوازی سمت میں واقع ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہوا میں بہاؤ پیدا ہوتا ہے۔ ہوا زیادہ دباؤ والے علاقے کی جانب سے ہوا کم دباؤ والے علاقے کی طرف افقی سمت میں بہتی ہے۔ اسے ہی ہوا کہتے ہیں۔ دباؤ کے کم یا زیادہ ہونے کی بنیاد پر ہوا کی رفتار کا انحصار ہوتا ہے۔ رطوبت فضا میں بخارات ہوتے ہیں۔ جس ہوا میں بخارات زیادہ ہو وہ ہوا مرطوب ہوتی ہے۔ فضا میں پائی جانے والی اس نمی کو رطوبت کہتے ہیں۔ فضا میں رطوبت کا تناسب حرارت پر منحصر ہوتا ہے۔ زیادہ گرم ہوا میں زیادہ بخارات جمع ہو سکتے ہیں۔ ترسیب ہوا میں پائی جانے والے بخارات کے پانی اور برف میں تبدیل ہونے اور دوبارہ زمین پر آنے کو ترسیب کہتے ہیں۔ برسات، برف باری، اولہ باری وغیرہ ترسیب کی شکلیں ہیں۔ موسم اور آب و ہوا میں فرق۔ موسم کی کیفیت وقت کے مطابق کہی جاتی ہے، جبکہ آب و ہوا کا انحصار لمبے عرصے کے حالات پر ہوتا ہے۔ موسم میں متواتر تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور وہ اسی وقت محسوس بھی ہوتی ہے۔ آب و ہوا میں تبدیلی لمبے عرصے بعد ہوتی ہے اور وہ آسانی سے محسوس نہیں ہوتی۔ آب و ہوا پر اثر انداز ہونے والے عوامل: عرض البلدی مقام، سطح سمندر سے بلندی، سمندر سے نزدیکی، بحری روے جیسے عوامل آب و ہوا پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ پہاڑی سلسلے، مٹی کی قسمیں، مقامی ہوائیں وغیرہ عوامل بھی ان کے علاقوں کی آب و ہوا کو متاثر کرتے ہیں۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ کسی مقام پر موسم میں متواتر تبدیلی ہوتی رہتی ہے، مگر وہاں کی آب و ہوا میں عموماً تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ آب و ہوا ہر جگہ یکساں نہیں ہوتی۔ ہمارے ملک بھارت میں بھی کہیں سرد تو کہیں گرم آب و ہوا ہے، کہیں مرطوب تو کہیں خشک آب و ہوا پائی جاتی ہے۔ بچوں، آپ کو ہمیشہ اسے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے ملک بھارت میں بھارت کے تمام علاقوں کی آب و ہوا ایک جیسی نہیں ہے، مختلف ہے۔